اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا. مزید اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام مصروفیات جو کہ عارضی ہیں ان سے نکال کر مسجد میں ایک اہم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ اہم فریضہ نماز جمعہ ہے. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا، نماز پڑھنا قبول فرمائیں، دنیا کے اندر ہدایت اور آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائیں. سامعین کرام، اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، تو یہ ایمان ہم نے قبول کیا، بھلے ہی ہمیں خاندانی اعتبار سے اسلام ہمارے حصے میں آ گیا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا جی کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تو ہم نے بھی سوچا بس یہی دین ہمارا ہے، ہم نے بھی ان سے کلمہ سیکھا وغیرہ، تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. مگر اسلام اور ایمان کے بعد جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یہ ایمان دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ قیمتی ہے.
اور یہ ایمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان پر جتنی بھی نعمتیں اتاری، اس کو جتنی نعمتیں عطا کی، جس اعتبار سے عطا کی، ان میں سب سے زیادہ قیمتی نعمت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ایمان ہی واحد ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر بھی انسانوں میں ہر چیز میں امتیاز قائم کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی ایمان کی بدولت تمام انسانوں میں امتیاز قائم ہوگا کہ ان میں کون کامیابی والا ہے اور کون ناکامی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ دین ہم تک انبیاء کے ذریعے سے پہنچا، صحابہ کے ذریعے سے پہنچا، علماء کے ذریعے سے پہنچا، اولیاء کے ذریعے سے پہنچا۔ پھر ہم آج صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں اگر کوئی پوچھے کہ آپ بتائیں کلمہ سنائیں، تو بظاہر ہمیں کلمہ آتا ہے، ہم پڑھ دیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کوئی اپنا مسلمان بھائی پوچھ لے دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اور جتنی نمازیں ہوتی ہیں ان کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 گن کر ہم بتا دیں گے۔ اگر ہمیں کوئی کافر پوچھ لے، کوئی غیر پوچھ لے کہ بتاؤ یہ جو تم ایمان لائے ہو، جس ایمان کے تم جو کلمہ پڑھتے ہو، جس قرآن کے متعلق تم ہمیں اپنے آپ پر جو ہے ہمارے اوپر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے، یقیناً ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ حال ہی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک بڑے عالم دین ہے، ان کا انٹرویو سن رہا تھا، تو ان کو ایک ہندو پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے مسلمان ہی جو ہے جنت میں جائیں گے وغیرہ، تو اس کے علاوہ سب کافر ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ظاہر سی بات ہے، سب کافر ہیں۔ اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی پوچھے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم بولیں گے جی ایک ہوتا ہے مسلمان اور ایک ہوتا ہے کافر۔ مسلمان جو ہے جس کے اوپر داڑھی جو ہے نماز وغیرہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو اس کے علاوہ چاہے وہ دوسرے کسی بھی مذہب کا ہو کافر ہے۔ تو کہتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو یہ اللہ کو جو مانتے ہیں، نمازیں جو پڑھتے ہیں، قرآن کا جو مانتے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ جنت میں جائیں گے، باقی سب کافر ہیں، وہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ انہوں نے کہا بالکل جائیں گے، کیونکہ کافر کا مطلب تم نہیں ہو، کافر کا مطلب ہر وہ آدمی، وہ مسلمان بھی ہے اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہے۔ کافر عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ کفر کے معنی آتے ہیں انکار کرنے کے۔ کس کے؟ انکار کرنے کے۔ اور کفر انکار کرنا، اور کافر جو انسان اس کا انکار کرے، کسی چیز کا، اللہ کا انکار کرے۔ تو کہا آپ اللہ کا انکار کرتے ہو اگر تو آپ بھی کافر ہو۔ پھر وہ پوچھتا ہے تو دیکھیے آپ بتائیے کہ ظاہر سی بات ہے مسلمان یہ جو اسلام لایا ہے آپ نے، یہ تو 1400 سال پرانا ہے، اور جو ہماری ہندوتوا ہے یہ تو پرانا ہے، زمین آسمان بننے سے پہلے کی ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ایسی بات نہیں ہے، اسلام تو جو تمہیں کس نے کہہ دیا کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے؟ اور کہا بالکل ہم پوچھتے ہیں جس سے بھی بات کی ہمیں یہی جواب ملا کہ اسلام کا کتنا پرانا ہے؟ 1400 سال پرانا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں آیا تو اسلام آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہاں تو وہ عالم دین تھے، انہوں نے اس کو بتایا کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے، اور ان کے ساتھ اسلام آیا، اور جب یقینی طور پر آدم علیہ السلام مسلمان پیدا ہوئے تو اس کا مطلب اس سے پہلے بھی اسلام تھا، اور جب سے دنیا بنی نہیں ہے بلکہ شروع سے زیرو سے لے کر آخر تک اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، ہم جہاں تک سنتے ہیں وہ تو ایسی بات، بالکل ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کی کتابیں بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ کہ ایک ساتھی
بیان کر رہے تھے، جماعت کے ساتھی تھے، بتایا کہ ہم افریقہ گئے جماعت کے ساتھ، تو ہم نے ایک غیر مسلم کو دعوت دی، اس کو کہا کہ آئیے آپ ہماری بات سنیے، اگر آپ کو مناسب لگے تو ٹھیک، آپ سوال جواب کیجئے، ہم جواب دیں گے۔ وہ تو کہا نہیں، مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کے حلیے سے محسوس ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا بات ہے جب تم کہتے ہو کہ مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کون سے مجھے اسلام کی طرف لے جا رہے ہیں، جو اسلام آپ کے حلیے پر ہے یا جو اسلام آپ کے کتابوں میں ہے؟ آپ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل یقینی طور پر ہم اس اسلام کی بات کرتے ہیں جو کتابوں میں ہے، جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تو آپ کی کتابیں یہ دو رنگی کتابیں ہیں، اس میں ایک مسلمان ہے جو داڑھی نہیں بھی رکھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو داڑھی رکھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، ایک آپ کا مسلمان نماز پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ تو محسوس ہوا کہ شاید آپ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کیا جواب دیتا، اب میں اس کو کیا جواب دیتا کہ ہماری کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے نماز پڑھنی ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے داڑھی رکھنی ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کو جواب نہیں دے پایا، پھر وہ چلا گیا آگے۔ تو یقینی طور پر ہمارے حالات یہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع آخری خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر تلاوت کی قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم مکمل کر دیا گیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، واتممت علیکم اور تمام کر دی گئی نعمتی تمہارے اوپر، تمام کی تمام نعمتیں، کہ اسلام کے بعد کوئی اور نعمت بچتی نہیں ہے، کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، کہ یہ اسلام مکمل ہو گیا، اس کے بعد اسلام کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور آج مسلمان تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان، آج کا مسلمان سوال پوچھتا ہے، حالانکہ اتنا واضح ہونے کے باوجود وہ مسلمان سوال پوچھتا ہے، بتائیے جی یہ مرزا غلام محمد قادیانی یہ واقعی نبی تھا؟ ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے نبی تھا، اس کے پاس کیا تھا نبوت کا، کیا واقعی اس کے پاس کرامتیں تھی، معجزات تھے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس چیز کے اوپر غور کرنے والا بھی کافر ہے، کہ وہ جو دلیلیں پوچھے کسی سے، وہ دلیلیں طلب کرے، کہ ایک آدمی واضح طور پر نبوت کا دعوے دار بن رہا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور ایک آدمی اس کے متعلق تحقیقیں کر رہا ہے کہ دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کون سے دلائل تھے جس کی وجہ سے، کون سی چیزیں تھی، کون سے کرامات تھے، معجزات تھے جس کی وجہ سے کیا کر رہا تھا، نبوت کے دعوے۔ تو اس قسم کی تحقیق کرنے والا بھی کافر۔ متفقن علیہ قول ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب نبی آنے کا سوال تو چھوڑو، کسی نبی کی شریعت بھی اب کام نہیں کر سکتی نبی علیہ السلام کے علاوہ۔ کوئی اٹھا لے موسیٰ علیہ السلام کی تورات اٹھا لے، انجیل زبور اٹھا لے، صحیفے اٹھا لے اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے پاس چند صحیفہ ہاتھ لگ گئے، اور وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا ہی رہا تھا کہ راستے میں عمر رضی اللہ عنہ سے پالا پڑ گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیے کہ کیا ہے تمہارے پاس، کہا جی صحیفے ملے ہیں مجھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھے، کچھ دن رکھے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے کہ یا رسول اللہ میں نے صحیفے پڑھے اور ان میں کچھ میں نے چیزیں پڑھی جو اسلام سے مختلف ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سخت غصے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عمر تم نے قرآن پڑھنا تھا، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، اب میرے بعد کسی اور نبی کی شریعت کو پڑھنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبوت تو دور، نبی تو دور، کسی دوسرے نبی کی شریعت لاگو نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہم مسلمان کتنے پانی میں ہیں اور کتنے پانی کے باہر ہیں، ہم یقینی طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان ہمیں اگر ہمارے عام سے آدمی کو بھی پوچھ لے کوئی غیر کہ بتاؤ جی اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ بتا نہیں پائے گا۔
کیونکہ ہم نے سوچا رسمی طور پر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نمازوں کا مقصد ہی معلوم نہیں ہے۔ اور اسلام وہ مذہب ہے جو عبادت کی شکل اختیار کرنے کو نہیں تمہیں کہتا کہ تم عبادت کی شکل اختیار کرو۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے باوجود خسارے میں رہ جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو نماز کا مقصد نہیں پتا ہوتا، وہ نماز پڑھتا ہے فارملٹی۔ ہاں جی، اگر نہیں نماز پڑھی تو کار کس نہ منہ دساں کرا لے اکثر ہے، تو کافر ہے، جو نمبر کا تو نماز نہیں پڑھی، جمعہ سا تو نماز نہیں پڑھی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے نماز پڑھ لی ہم نے، مگر ہمیں نماز کا مقصد ہی نہیں پتا ہے کہ آخر نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے ارکان وغیرہ تو دور کی بات ہے، ہمیں مقصد نہیں پتا ہے۔ یہ صرف نماز کا حال نہیں ہے، دین کے ہر عمل کا حال ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے۔ کہ ایک آدمی مسلمان ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ایک آدمی مسلمان ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، وہ جب اس کے اوپر تب حج فرض ہو جاتا ہے جب اس کے پاس اس حج کی رقم آ جاتی ہے، مگر وہ سالوں سال ٹالتا رہتا ہے۔ کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، ہمیں نمازوں کی تو دور ہے، کیونکہ تھوڑے سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وقت لگتا ہے، وضو کرنا ہے، چل کے آنا ہے۔ ہم کلمہ تک اگر یہاں بیٹھے ہوئے میں اپنے تمام احباب سے پوچھ لوں کہ آخری بار کلمہ کب پڑھا تھا، خود سے آپ دل پر ہاتھ رکھیں، سوچیں اپنے دماغ میں کہ آپ نے آخری مرتبہ کلمہ کب پڑھا تھا؟ کیا یاد ہے کسی کو؟ ہاں، کوئی سوچیں گے جی پچھلے سال ختم پڑھ دیا سے ہوتا پڑھے ایسا، کچھ اکثر کوئی ٹائم پہلے میں کتاب ابھی جو حدیث ایک پڑھ دا تھا کچھ۔ تو ہمیں ہم اس کے اعتبار سے غافل ہیں کہ ہمیں آخری مرتبہ پڑھا ہوا کلمہ یاد نہیں ہے۔ الفاظ تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر مسجدوں میں سر پھٹ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے کہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ بنیادی جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جو ہمارے جنت میں جانے کے لیے آئیڈینٹی ہے، یہ پروف ہے۔ یہ جو وہ چابی کھلنے کا یہ کیا ہے؟ یہ وہ تالے کی چابی ہے، اس کے ہمیں لالے پڑ رہے ہیں کہ مسجدوں میں مقتدی صفوں کی صفیں آپس میں لڑ جاتی ہیں۔ کسی امام صاحب نے مقتدی کو کہہ دیا جی آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، غلط ہے۔ اس کے اوپر بحثیں، بتاؤ جی میں کیسے پڑھتا ہوں، تو بڑا آگے ٹھیکیدار، تو جلوہ رہا پڑھا، دیکھا ہے میں نے آپ کو، کل تک تو اپنی دکانہ تبج کا کیا کردہ رہے ہوا، آج تمہیں سکھایا بڑا مولوی۔ اس چیز کی وجہ سے ہم آپس میں لڑ جھگڑ جاتے ہیں، جو کہ بنیادی چیز ہے۔ پھر سوچیں ہم کہاں کے مسلمان ہیں۔ پھر میں اکثر کہتا ہوں ایک چیز اکثر لوگوں کو بری بھی لگ جاتی ہے، اسی جنت نے اس طرح منتظر بیٹھے دیا نا، جس طرح ہستے والد صاحب تے دادے سن مل کر کھوڑ کھوڑ کا بڑھائی دیا جنت۔ ہاں ایسے ہم ڈھینگے پھیلتے ہیں، بولتے ہیں کہ جی ہم جنت کے مستحق ہیں، اسی تو مسلمان ہیں، ہم نہیں جائیں جنت میں جائیں گے تو اور کون جائے گا؟ حال یہ ہے کہ ہمیں کلمے کے الفاظ معلوم نہیں ہیں، کلمے کے الفاظ درست نہیں ہیں ہمارے۔ اور اس امت کو ایک خوشخبری سنائی گئی تھی، اس امت کو ایک خاص مقام ملا تھا، کس وجہ سے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کا ہر فرد اس کو نبوت کی وہ خوشخبریاں، وہ نبوت کے تمام اس کو جو ہے وہ کام دیا گیا تھا کہ اس کو نبی علیہ السلام کے بعد اس ہر فرد، ہر امت کے ہر فرد کو وہ کام ملا تھا جو نبی علیہ السلام کر کے گئے، ہمیں بتا کے گئے۔ کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے بہترین امت ہے ہم؟ کیونکہ ہم جو ہے سائنس کے اعتبار سے بہت زیادہ ترقی پر ہیں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ ترقی پر ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں اس لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تمہیں وہ کام ملا ہے جو دیگر امتوں کو نہیں ملا۔ کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان میں کیا ہوتا تھا؟ جب امت بگاڑ کا شکار ہو جاتی تھی، ان میں بگاڑ آ جاتا تھا، وہ اسلام سے ہٹ جاتے تھے، ایمان سے ہٹ جاتے تھے، تو اس امت کے نیک لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی آنے کا انتظار کرتے تھے
جو بزرگ لوگ ہوتے تھے، ولی لوگ ہوتے تھے، جو اللہ کے برگزیدہ ہوتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اب کب نبی آئے گا آخری، اب دوسرا نبی کب آئے گا جو اس امت کو پھر سے راہ راست پر لائے گا۔ تو وہ اس امت کو اس اعتراض سے، اس ایک انتظار سے ختم کر دیا گیا کہ اب تمہیں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہر فرد ذمہ دار ہے۔ اور آج بہت ساری باتیں یقینی طور پر میرے اندر بھی میں نے وہ کہی ہوں گی جو میں خود عمل اس کے اوپر نہیں کرتا ہوں گا، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی سچ نہیں بولتے ہیں تو دوسرے کو سچ کی تلقین نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دوسرے کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہے کہ انسانوں اور مسلمانوں کی ایک جو اس کی مثال تین طرح سے ہے، تین طریقے کی زمین کی طرح ہے، تین طرح کی زمینوں کی طرح ہے یہ مسلمانوں کی جو ہے مثال۔ ایک وہ زمین جس کے اوپر پانی برسا، اس زمین نے پانی کو جذب کیا، پھر اس کے بعد اس سے غلہ ہوگا، یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو ایمان خود بھی لاتے ہیں، مسلمان ہیں، پکے سچے مسلمان ہیں، اور اس کے بعد دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا دوسرا زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر بارش برسی، جذب کیا، باہر اگایا نہیں، بس چوس لیا پانی کو۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو اپنے اندر دین لیے ہوئے ہے پر آگے دین پہنچاتے نہیں ہیں، ہاں خود عمل کر لیتے ہیں، اس کو جذب کر لیتے ہیں پر آگے دین پہنچاتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا تیسری زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر بارش برسی، اس نے پانی کو کیا کیا؟ جذب نہیں کیا، اس کے اوپر تالاب بن گئے، ہے نا؟ تو پھر دوسرے مال مویشی لوگ اس اپنے باڑیوں کو، اپنی فصلوں کو سچائی اس پانی سے کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ مسلمانوں کی جماعت ہے جو ایمان لائے، مسلمان بھی ہوئے، ان کے پاس علم بھی ہے، خود عمل نہیں کرتے پر دوسرے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بیان کر کے، دوسروں کو تلقین کر کے، دوسروں کو دعوت دے کر دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا یہ تینوں جماعتیں مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اب ہمیں محاسبہ یہ کرنا ہے کہ ہم ان میں ایسے کون سی زمین کے مثل ہیں، ان میں سے کسی ایک زمین کی طرح ہمیں بننا ہے۔ یقینی طور پر ہمیں پہلی زمین کی طرح بننا ہے کہ ہمیں خود بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں اسلام کی تمام لازمات فرائض ہمیں معلوم ہونے چاہیے، اور ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں، دوسروں کو تلقین کریں۔ اگر کم سے کم یہ نہ ہو، ہم اگر ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بزرگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچے ان کے ماتحت ہیں، فرمایا کہ وہ ان کو کیا کریں؟ مسجدوں میں بھیجیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی اتھارٹی ہے۔ کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ جب تم کسی چیز کو دیکھو کہ تم برا ہوتے ہوئے دیکھو تو کیا کرو؟ اس امت کا خاصہ، اس امت کا فریضہ یہ بتایا گیا، اس امت کا فرض یہاں ہے کہ اس امت کے ہر فرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ برا ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، فَبِلِسَانِهِ، وہ اپنے زبان سے اس کو کہے کہ بھائی یہ بات تم جو کر رہے ہو نا، یہ کام بڑا غلط کام ہے، یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ جو تم ڈریم 11 کھیل رہے ہو نا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ جوا ہے، یہ حرام ہے بالکل۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی بھی استطاعت تم نہیں رکھتے، کیا کرو؟ فَبِقَلْبِهِ، اس کو دل سے اس کام کو برا سمجھو، اس آدمی سے کنارہ کرو، اس کو زبان سے اگر نہیں کہہ سکتے، تم اس کو ایسا محسوس کرواؤ کہ ہاں یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اسی وجہ سے تو مجھ سے لوگ دور جا رہے ہیں، تاکہ اس کے اندر، دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو۔ ورنہ ہمارے لیے قرآن کے اندر وہ آیت آ جائے گی کہ جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے عیسیٰ اپنی قوم کو سمجھاؤ
کہ یہ جو تم حالات قائم کر رہے ہو نا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کوئی بگڑ جاتا، برا کام کرتا، تو وہ وقتی طور اس کو کہتے بہت برا کام کر رہے ہو، پھر شام کو اس کے پاس بیٹھ جاتے، اسی کے ساتھ کھانا پینا سب کچھ لگ جاتا ان کے ساتھ، بس وقتی طور اس سے کسی برے عمل کی وجہ سے کیا کرتے، دور ہوتے یا اس کو سمجھاتے، پھر اس کے بعد شام کو اسی کے اندر کیا ہو جاتے، خلط ملط ہو جاتے، بیٹھ جاتے اسی کے ساتھ، کھانا پینا سب اٹھنا بیٹھنا شروع ہو جاتا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تمہیں کیا کر دیں گے، تمہارے قلوب کو ان کے ساتھ خلط ملط کر دیں گے، جیسے یہ برا کام کر کے ان کو برا محسوس نہیں ہوتا ہے، تمہارے قلوب کو بھی ایسا بنا دیا جائے گا کہ تمہیں بھی برا محسوس نہیں ہوگا، اور پھر ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا تمہارا حال، کہ انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ تو آج ہمارا حال وہی پہنچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے کیا فرمایا کہ جس طریقے سے یہ اسلام آنے سے پہلے امت بگاڑ میں پڑی ہوئی تھی، امت گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، تاریکی میں پڑی ہوئی تھی، فرمایا کہ آخری وقت دور قیامت جو آئے گا، قرب قیامت کا دور آئے گا، اس میں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ پہلے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مسلمانوں میں یہ ہوتا تھا، وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، بچیوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ آج ذبح نہیں کرتے، مگر عملی طور پر ان کو ذبح کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ معاملات پیش آتے ہیں کہ بچیوں کو برا سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وقتی طور بوجھ سمجھ لیا گیا کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ بعد میں بھی ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے، بس ان کو اپنے ایک معاشرے کی ذمہ داری سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ آج کے ماحول میں بچی کو وہی سمجھا جا رہا ہے ایک کھیل کھلونا ہے، بس اپنے مزے لینے کی چیز ہے یہ، بس یہ کیا ہے، رگڑ پٹی کا یہ سامان ہے۔ پھر اس قوم میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کا اونٹ، ایک مثال کے طور پر کسی دوسرے کے اونٹ سے پہلے پانی پی لیتا، نسلوں تک جھگڑے چلتے رہتے، اور جھگڑا کس بات پر کہ اس کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی پیا تھا جبکہ میں پہلے آیا تھا یہاں، وہ تب وہاں قتل ہو جاتے تھے۔ آج کے دور میں بھی وہی معاملات، اگر میں نے کسی کو اپنی دعوت میں، جو شادی میں بیاہ میں دعوت نہیں کی، تو اگلے دن وہ آدمی ہمیں دعوت نہیں کرے گا، اور پھر ہمیں تو دعوت نہیں کرے گا، الٹا اپنی اولاد کو کہے گا بغیر تو ذلیلو اس سے کار نہیں گیڑا تسوں، بالکل مڑی نصیحت ہے اس آدمی، لیچ آدمی نیچڑ آدمی دے کار نہیں گیڑا تسوں، بالکل وہی آج بھی ماحول چل رہا ہے۔ ہاں، اس وقت جوا، سٹا، شراب عام طور پر کھیلا جاتا تھا، سامنے کھیلا جاتا تھا، سامنے زنا ہو جاتے تھے۔ آج سامنے نہیں ہوتا ہے، ٹائٹل بدل دیے گئے، ڈریم 11 کھیلو، کیا کھیلو، ڈریم 11 کھیلو، آپ دوسری کوئی گیم کھیلو، لوڈو کھیلو اور 10 روپے جمع کر کے کھیلو، جوا، سٹا، شراب اس وقت کھلے عام شراب ہوتی تھی، آج مشکے سونگ کر مزے لے رہے، فلوڈا دی بڑی زبردست مشکان دیا، جیب میں لے کر گھوم رہے ہیں، سگریٹ عام نشہ، ہر چیز عام ہو گئی۔ ہاں، اب جو ہے بدل کر نشے کیے جاتے ہیں، اس میں مزہ نہیں ہے، اس گٹکے بھائی مزہ نہیں، دعا چینج کرو، اس سگریٹ خاص نہیں، دعا چینج کرو، بالکل وہی ماحول آج بھی ہے۔ کیا کہ راستے بند کر دیے جاتے تھے، فرمایا کہ کسی کا آدمی کا اگر خون راستے میں پڑا ہوا ملتا تو وہ چاٹ لیتے تھے اور گمان کرتے تھے فلانے آدمیاں دا یہ خون ہو، جیڑا ہمارا دشمن ہے، اس کے بارے میں گمان کیا جاتا تھا کہ یہ وہ آدمی ہے جو میرا دشمن ہے اور یہ اسی کا خون ہے، پڑا ہوا چاٹ لیتے، چاہے کتے بلی کا خون ہو۔ آج خون نہیں چاٹا جاتا پر خون چوس ضرور لیا جاتا ہے۔ ہاں، اتنا اس کو دبایا جاتا ہے، کسی آدمی کو راستے بند کر دیے جاتے ہیں، پانی بند کر دی جاتی ہے۔ ہاں، بالکل وہی ماحول آج بھی۔ تو پھر معاملہ کیا آئے گا؟ پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر انہی کے اوپر وہ حالات آ جائیں گے جب یہ قوم اپنی ذمہ داریوں کو بھول بیٹھے گی، اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر کہ ہم خود بھی دین کے اوپر پابند ہو جائیں اور دوسروں کو اس کے ہر چیز کو جو ہے اپنے اعتبار سے دوسرے کو دین کی دعوت دیں۔
کیا فرمایا؟ کلکم راعن، تم سب کے سب کیا ہو؟ ہاں چرواہے ہو، تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سب کے سب نگران ہو، اور تم سے سوال پوچھا جائے گا فہو مسئول عن رعیتی، کہ تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس حدیث کو آگے اور مفصل طریقے سے بیان کس طریقے سے کیا کہ تمہارے امیر، الامیر الذی راعن، تم میں سے جو امیر ہے، بادشاہ ہے، بڑا ہے، فہو مسئول عن رعیتی، اس کو سوال کیا جائے گا اس کی رعایت کے بارے میں۔ والرجل راعن، تم میں ہر آدمی، ہر مرد ذمہ دار ہے، فہو مسئول عن رعیتی عن اہلہ، اس کو اس کے اہل کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ والعبد راعن، تمہارا ہر غلام نگہبان ہے، نگران ہے، وہو مسئول عن مال سیدہ، کہ اس کو پوچھا جائے گا، کس کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اس کے مالک کے مال کے بارے میں۔ والمرأة راعن، تمہاری ہر عورت کیا ہے؟ راعیتن، وہ کیا ہے؟ نگہبان ہے، اس کو پوچھا جائے گا، اس کو سوال کیا جائے گا، کس کے متعلق؟ کہ اس کے مرد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کے حالات کیسے رہے، اس کی اولاد کے متعلق اس سے سوال پوچھا جائے گا۔ اور جب یہ معاملہ آئے گا پھر ہم پھنس جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کیا معاملہ آئے گا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی، برے کاموں کو آسانی سے کرے گی، کوئی ان کو ٹس سے مس نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو یہ کہتے پھریں گے میں اس کی کبرہ بھی تھوڑی گھینا موقع کرا جلا جی آپ نے کام کرا، موقع ضروری ہے اس نال میں ٹھیکیدار ہوں استا میں اس کی کبرہ بھی گھینا۔ فرمایا کہ جب یہ معاملات اس قوم میں پیدا ہو جائیں گے، اس امت میں، پھر کیا ہوگا؟ ان کے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو کیا کریں گے؟ ہاں کوڑا کرکٹ کی طرح سمجھیں گے، ذبح کر دیں گے ان کو۔ پھر ان کی بارشیں روک دی جائیں گی، سرخ آندھیوں کا انتظار کرو تم، جب تمہارے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، تمہاری اولادیں باغی ہو جائیں گی۔ ہاں یہ ماحول آ جائے گا، اور آج وہی ماحول آتا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس ماحول کے